السلام علیکم جی. جو بائیڈن صاحب امریکہ کے اندر الیکشن جیت گئے اور اس کے نتیجے کے اندر ہم نے تبصرہ کرتے ہوئے ایک بات کہی، لیکن جب اس بات پہ جا کے سوچا غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ ہم نے درست نہیں کہی تھی. ٹھیک ہے، تو اپنی بات کو انڈو کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کو غلط بات کہہ گیا، ہم نے کہا تھا کہ افغانستان کے حوالے سے ان کی پالیسی جو ہے وہ وہی ہے جو ٹرمپ صاحب کی. تو پھر ہمیں یاد آیا کہ ٹرمپ صاحب کی پالیسی جو ہے وہ تو وہی پالیسی تھی جو کہ اس کی تھی باراک حسین اوباما صاحب کی تھی. باراک حسین اوباما صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہے، تو آتے ہی اناؤنس کیا تھا کہ ہم افغانستان سے اپنے بچوں کو واپس لے کے آئیں گے. تو اس پالیسی کو ٹرمپ صاحب نے کنٹینیو کیا، یعنی کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا ان کو کنٹینیو کیا. اگرچہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے مورے جو ہیں یا بہت سارے کردار جو ہیں وہ نہیں چاہتے، کیونکہ ان کا جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے، اندھی لگی ہوئی ہے نا ان کی. وہاں پہ بہت ساری کمپنیاں جو ہیں، یار اگر ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ایک ملک کے ایک سرونگ جرنیل کے بہنوں بھائیوں بچوں کے نام پہ 99 کمپنیاں ہو سکتی ہیں، 99، تو وہ فرسٹ ورلڈ کا بادشاہ ہے. وہاں کے جرنیلوں کے نام کتنی کتنی کمپنیاں ہوں گی اور ہیں. ٹھیک ہے نا. تو خیر وہ جو تھا وہ ان کمپنیوں کی صحت کے لیے اور ان کی دن رات ترقی کے لیے، تو وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں اور یوں ہی یہ جو اتنے ارب ڈالر آتے ہیں ان میں سے افغانستان میں تو کم ہی لگتے ہیں نا، باقی تو سارے واپس چلے جاتے ہیں. تو وہ کام جاری رکھیں. لیکن وہاں کی جو حکومت ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر چکی ہوئی تھی کہ نہیں، نو مور. ٹھیک ہے، یہ تو خوہ کھاتا ہے، جتنے پیسے پائی جاؤ، جتنے پیسے کی پائی جاؤ، اگلے پاسے پہنچ نہیں دے تو اپنے بندے کانڈے نے ہوتے. تو خیر وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ جناب یہ کنٹینیوٹی آف پالیسی تھی، اور اگلا جو بائیڈن جو ہے وہ بھی اس سے سرے منہ انحراف نہیں کرے گا. ایک تو یہ بات ہو گئی. اگر یہ پالیسی کنٹینیو کرے گی، اس کے کچھ اور بھی سمپٹمز ہیں جو ہمیں ذرائع سے پتہ کروائے اور پتہ چلے ہمیں. اور پہلے یہ تھا، اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو جب رشیا یہاں پہ آیا تھا تو اس وقت امریکن نے ہمیں کچھ پیسے ویسے دیے تھے، تو ہم نے ایک میڈیکل کمپلیکس بنایا تھا، یاد آباد میڈیکل کمپلیکس جس کو کہتے ہیں. وہ ذرا پرلی طرف کے ساتھ پڑتا تھا نا، تو وہاں سے زخمی ہو کے یا بیمار ہو کے آنے والے لوگوں کا وہاں پہ علاج ہوتا تھا. اور ظاہر ہے اس کے پیسے کہیں سے 7 سمندر پار سے آتے تھے، تو اس کا علاج ہوتا تھا جی. اور وہ بہت عرصے تک کنٹینیو کیا. لیکن جب امریکنز آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں سے جاتے جاتے کیجویلٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں اور حیات آباد بہت دور پڑتا ہے. تو انہوں نے پھر بگرام کے اندر ایک بہت بڑا میڈیکل کمپلیکس تعمیر کیا. اس میڈیکل کمپلیکس میں جو تھا وہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جگر کی پیوند کاری کے انسٹیٹیوشن کے اوپر بابا رحمتہ، بلکہ بابا زحمتہ جو ہے وہ پڑ گیا تھا اور اس نے نہیں بننے دیا. اور گورنمنٹ کے اندر جو انسٹیٹیوٹ بنا سندھ حکومت کی وجہ سے اور سندھ حکومت کی کوششوں سے، وہاں پہ بھی اب تک 280 آپریشن ہوئے ہیں. میں اس پہ ایک الگ ویلاگ کروں گا ویسے، صرف رہنمائی کے حوالے سے. اور یہ جو بگرام کے اندر تھا، اس میں 1000 سے زیادہ ٹرانسپلانٹیشن ہوئی 2000 سے لے کے اب تک. 2000 میں تو تعمیر نہیں ہوا تھا خیر، لیکن یہ 2005-06 کے اندر یہ انہوں نے مکمل کر لیا تھا یہ کمپلیکس جو تھا، یعنی جس سے لگتا تھا کہ یہ پرماننٹلی یہاں پہ رہنے پہ آیا ہوا. ٹھیک ہے، بہت بڑا ہاسپٹل تھا یہ جو حیات آباد ہے، اس سے کئی گنا 10-12 گنا بڑا انسٹیٹیوٹ تھا، وہ ادارہ تھا. تو اور وہاں پہ دنیا کی لیٹسٹ مشینری انہوں نے انسٹال کی تھی، ایسی مشینری جن کا ابھی تک تیسری دنیا میں تصور ہی کوئی نہیں ہے. اور یہاں پہ انہوں نے کڈنی کا ٹرانسپلانٹیشن بھی اویلیبل تھا. یہ جو لیور ٹرانسپلانٹیشن ہے، سرجری اسٹیٹ آف دا آرٹ تھی. اور مطلب یہ جو ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں جو سرجری ہوتی ہیں ان سے بہت ایڈوانس سرجری کے وہاں پہ تھے. اب طالبان جو تھے اور اشرف غنی اس کے اوپر اتفاق کیے ہوئے تھے کہ امریکن جو ہیں وہ اس ہاسپٹل کو تباہ نہ کریں یا اس کو ڈس آرم نہ کریں اور وہ ہمیں جاتے ہوئے گفٹ کر جائیں. ٹھیک ہے، امریکن نے نہیں بات مانی تھی. گزشتہ ہفتے
اس میں سے سارے اکوپمنٹ نکال کے کنٹینرز میں پیک کر کے واپس ڈسپیچ کیے گئے اور اس کو بم لگا کے ڈیمالش کر دیا گیا, اڑا دیا گیا. بہت بڑی خبر ہے جی, ٹھیک ہے. اور کسی کو دینے کی ہمت نہیں ہو رہی تو ہم نے کہا کہ ہم اردو میں ہی دے رہے ہیں نا, انگریزی میں تو نہیں دے رہے نا, تو وہ اس کو اڑا دیا گیا جی. اس کو نہیں اڑایا گیا جی, اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں پورے افغانستان کے اندر, جس کو آپ مورچے کہہ سکتے ہیں, جن کو آپ پروٹیکشنز کہہ سکتے ہیں, فوجیں آتی ہیں, فوجی آتے ہیں تو وہ انہوں نے مختلف کمپلیکسز میں قیام کرنا ہوتا ہے, تو وہ کمپلیکسز بھی ڈیولپ کیے گئے نا. ظاہر فوجی آئیں گے کسی وہ کیا ہوتا ہے کسی وینیو کے اندر, کسی جگہ کے اندر, کسی بلڈنگ کے اندر, کسی کمپلیکس کے اندر آ کے ٹھہریں گے, وہاں پہ ریفریش ہوں گے, تو پھر ہی اگلی اسائنمنٹ پہ لوکل ڈومیسٹک آن گراؤنڈ اسائنمنٹ پہ نکلیں گے نا. تو اس طرح کے بہت زیادہ انہوں نے جو پورے افغانستان کے اندر قائم کیے ہوئے تھے امریکنز نے, ان میں سے وہ ایک ایک کر کے تباہ کرتے جا رہے ہیں. یعنی تقریباً آپ اگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں, انتہائی محتاط اندازے کے مطابق 80% تک وہ والی ساری انسٹالیشن تباہ ہو چکی ہیں, کی جا چکی ہیں. اور اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے جانا نہیں ہے یہاں سے تو پھر وہ یہ کیوں کر رہے ہیں. اور میں کاؤنٹر آرگومنٹ میں آ رہا ہوں, اگر وہ یہ کیوں کر رہے ہیں تو اس کا دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے سنا ہو تو کوئی 1 ماہ پہلے ہم نے, خیر 1 سال پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ اب طالبان کے ہاتھ میں بھی ڈرون ٹیکنالوجی لگ گئی ہے اور اب وہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے روبے عمل آئیں گے. لیکن ریگولر ایئر فورس جو ہوتی ہے جس میں JF تھنڈر یا F-16 یا MiG وغیرہ ہوتے ہیں, ڈرون ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ڈرون بیسیکلی خطرناک ہوتا ہے زمینی فوج کے لیے, ٹینکوں کے لیے ہیں, انسٹالیشنز کے لیے, لوگوں کے لیے. ڈرون ان کے لیے جو ہے وہ مؤثر سمجھا جاتا ہے. تو ڈرون کی ٹیکنالوجی کا بانی تو امریکہ تھا, لیکن آج سے تقریباً گزشتہ ہفتے یہ خبر جو ہے یہ امریکن میڈیا نے ہی پھوڑی ہے کہ وہاں پہ ڈرون سے بچنے کی ٹیکنیکس کیا ہو سکتی ہیں, کیونکہ ڈرون کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ تو بڑی افواج ہوتی ہیں, تو اس سے بچنے کی ٹیکنالوجیز یا ٹیکنیکس کیا ہیں, اس سے پروٹیکشن کی یا اینٹائی ڈرون یا کرنے کی ٹیکنالوجی یا طریقہ کار کیا ہے, اس کے لیے ایک باقاعدہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ امریکہ کے اندر اسٹیبلش کیا گیا ہے. اور وہ جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے وہ جو ہے وہ وہاں پہ یہ والی ٹیکنیک سکھائی جائیں گی امریکن فوجیوں کو. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ جو ہم نے کچھ 6-7 ماہ پہلے ہمارا پرانا ویلاگ پڑا ہوگا وہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں, اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے اس کے ذریعے روب عمل آ رہے ہیں, اور یہ اس بات کی کنفرمیشن ہے. کمنگ بیک ٹو دیٹ ٹاپک, اب جناب امریکہ کے پاس ایڈوانٹیج کیا رہ گیا, ایئر فورس کا. ایئر فورس کا کیا, جہاز اڑیا گیا, ٹھیک. ایئر فورس کے لیے تو لوکل سپورٹ صرف ایئر اسٹرپ ہی ہوتی ہے نا, ہوائی اڈہ ہی ہوتا ہے نا. تو ہوائی اڈے سے جو ہے وہ مطلب کہ اس سے وڈرا کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا. یہ میں نے کہا کہ ہم آپ کو وہ کر دیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ امریکنز یہاں پہ رہیں گے, میرا خیال یہ ہے, میری رائے یہ ہے کہ وہ ہاں کورڈلی رہیں گے, جس طرح دوسرے ممالک میں ہیں, جس طرح کے دوسرے ہمسایہ ممالک میں ویسے ہی رہیں گے. وہاں پہ کئی ریمنڈ ڈیوس مل جائیں گے نا مقامی طور پہ. افغانستان میں تو انہوں نے ریمنڈ ڈیوس ڈھونڈ ہی لیا, کرائے کا ٹٹو رشید دوستم جو ہے اسے ڈھونڈ لیا نا. تو رشید دوستم صاحب میں دھڑا دھڑ ناردرن ایریا سے بچے بھرتی کر کے ان کو ڈمپ کر رہے ہیں, اور کابل کے اندر 2-1 دھماکے وہ کروا چکے ہیں, اور جس سے کابل کے اندر انسیکیورٹی پیدا ہو, اور اس انسیکیورٹی کو دور کرنے کے لیے وہ اپنی جو ملیشیا ہے, گلم جم ملیشیا ان کو کہتے ہیں. گلم جم ملیشیا کا میں نے کسی ترجمہ پوچھا تو کہنے لگے ایسا چور جو گھر کی دری بھی اٹھا کے لے جائے. ٹھیک ہے, یہ قتل تو کرتے ہیں لیکن یہ قاتل جو مقتول ہوتا ہے اس کے کپڑے تک ادار کے لے جاتے ہیں. یہ وہ ہے گلم جم ملیشیا جو ہے, اس کی پہلے ہوتی تھی, اب پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, لیکن وہ بھی لینڈ کر گئے کابل کے اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ کابل اتنی آسانی سے نہیں دینے لگے, کابل کے اوپر لڑائی کرے گا اشرف غنی جو ہے. اور اب جو نیا آئے گا افپاک کا اسپیشل انوائے جو ہے, خصوصی نمائندہ جو ہے اب امریکہ کا افغانستان پاکستان افپاک کے حوالے سے آئے گا,
اس کے بعد ہی یہ چلے گا۔ ایک بات میں نے آپ کو گزشتہ بھی اپنے ویلاگ میں عرض کی تھی کہ جوں افغانستان کا یا افغانیوں کا یا پختونوں کا یہ ہے کہ جو ان کی مذاکرات لمبے ہوتے جاتے ہیں تو مذاکرات کا نتیجہ نکلنے کے امکانات بڑھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے یہ بہت لمبا ہو گیا ہے، کبھی کبھار کو چھن چھنا کے خبر آ جاتی ہے کہ وہ جناب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب ہے اندر خانے مذاکرات ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کے اوپر اتفاق ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، اگر وہ مذاکرات لمبے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیزیں حل کی طرف بڑھ رہی ہیں، کوئی 1 2 3 4 1 2 پوائنٹ ہی ہوں گے جس کے اوپر آ کے دونوں پارٹیاں اڑیں گی، اور پھر امریکہ بہادر اس میں پھر لت لگائے گا اور یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا آرگومنٹ ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے نہیں جا رہا، تو امریکہ جو ہے وہ کرائے کے قاتلوں کے ذریعے روب عمل آئے گا، اور کرائے کے قاتل جو ہے وہ افغانیوں کے اندر سے چنے جائیں گے، اور افغانیوں کو وہ معلوم ہے کہ وہ کون ہے، اور اس وجہ سے افغانستان کے اندر اگلے کچھ ماہ کے اندر بہت جوہری تبدیلیاں آئیں گی۔ ہم نے کہا کہ افغانستان کا ایشو جو ہے وہ بڑے دنوں سے ہو گیا ہوا ہے۔ رشید دوستم کی جگہ نہیں بن رہی تھی نئے افغانستان کے اندر نا، کیونکہ اس نے بہت سارے طالبان کو ٹارچر کر کے شہید کیا تھا۔ اب طالبان کی کیا پلاننگ ہے کہ اس کو پکڑا جائے اور اس کو موقع کے اوپر ڈھانس کر دیا جائے، کیونکہ اگر اس کو پکڑ گئے، اس کی جو ہے کی گئی عدالت تک اس کو رسائی دی گئی تو انٹرنیشنل پریشر بہت آ جائے گا، تو پھر جو ہے اس کو ٹالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جیسے ہی پکڑے ویسے ہی ڈھانس کر دیں، تو ان کا یہ پلاننگ ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں کون اپنی پلاننگ میں کامیاب ہوتا ہے، کب افغانستان میں امن ہوتا ہے اور کب اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بھی امن آتا ہے۔ دعا کریں پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں اور ہمیں سیکیورٹی سروسز ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سمجھتے تسی گئے ہی ہوگے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔